عورت تتلی کے مانند ہوتی ہے، قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگے تو رنگ نکھر جاتا ہے، اور بدقسمتی سے بے قدروں کے ہاتھ لگ جائے تو زندگی کے سارے رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ مرد کے لیے یہ احساس بہت خوبصورت ہوتا ہے کہ کوئی عورت اس کی ذہنی حالت کو سمجھتی ہے۔ دل اگر غیرت مند ہو تو ایک عورت ہی پوری کائنات لگتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر نکاح کے بعد محبت ہو جاتی ہے، مگر ہمارے ہاں اکثر محبت والی جگہ نکاح نہیں ہوتا۔ المیہ یہ ہے کہ لوگ کسی لڑکی کی کسی امیر بندے کے ساتھ شادی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ عورت کبھی دو ٹکے کی نہیں ہوتی، ماں جنت ہوتی ہے، بیوی ہمسفر، بہن غیرت اور بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا الگ مقام ہے، اس لیے عورت کی عزت کریں۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کے گھر کی ہو یا کسی اور کے گھر کی؟ کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو، اور پھر بھی وہ تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ پردہ یہ نہیں کہ خود کو چھپا کے رکھنا، بلکہ پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی، اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ بعض دفعہ آنسو بہانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ نمکین پانی اگر انسان اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرے تو پورے وجود میں آگ لگا دیتا ہے۔ جو دل ٹوٹنے کے بعد بھی شکایت نہ کرے، اس شخص کو کھو دینا تمہارا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی اذیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا نکاح کسی اور سے ہو رہا ہو اور دل میں تڑپ کسی اور کی ہو۔ یہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں یہ سر سے چادر تھوڑی نہ کھینچتے ہیں، وہ تو اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑتے ہیں تاکہ عزت سانجھی ہو۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کے دل کی بات کو سمجھنا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ اگر خود کو انسان سمجھتے ہو تو اپنی جگہ ڈٹ کر کھڑے ہونا سیکھو۔ ہوا کے رخ پر تو گلیوں میں پڑے شاپر اڑا کرتے ہیں۔ عورتوں سے کثرت سے بات چیت کرنے اور ان کی محفل میں بیٹھنے سے مرد کا رعب ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ تو صرف لوگوں کے لیے ہی مرتے ہیں، اپنوں کو تو جیتا بھی نہیں دیکھ سکتے۔ عورت کے جسم کی دو چیزیں چھونے سے عورت کمزور پڑ جاتی ہے، ایک محبت سے کلائی پکڑنا اور دوسرا پیشانی پر بوسہ دینا۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر مردوں کو وہی عورتیں اخلاق سے گری ہوئی نظر آتی ہیں جو ان کی بجائے کسی اور سے ہنس کر بات کر رہی ہوتی ہیں۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے ہونٹوں پر صرف ایک مسکراہٹ سجا لو، یقین رکھو کہ آپ کا یہ تحفہ ہر شخص سے قیمتی ہوگا۔